بسم اللہ الرحمن الرحیم. ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں کہ اس الیکشن میں ہماری خواتین جو کہ معاشرے کا ایک بہت اہم حصہ ہے، کتنا بڑھ چڑھ کے پارٹیسپیشن دے رہی ہیں اور عملی طور پہ جو ہے وہ اپنا وجود کا یہاں پہ ثابت کرنے کی کوشش کر رہی ہیں. تو میں اب الیکشن لڑ رہی ہیں ماشاءاللہ. تو آپ کی کوئی پلاننگ ہے؟ آپ کس طریقے سے یہ جو مسائل بڑھتے جا رہے ہیں شہر کے، آپ ان کو کیا حل تجویز کریں گے؟ الحمدللہ میں پہلے 5 سال ریزرو سیٹ پہ رہی ہوں ایز اے کونسلر. تو اب میں وائس چیئرمین کا الیکشن لڑ رہی ہوں، ساتھ یہ جذبہ لے کر اور یہ امید لے کر اور یہ پریشانیاں جو 5 سال میں نے دیکھی ہیں اپنے علاقے کے لوگوں کی، وہی جذبہ لے کے میں ایک عورت ہو کے نکلی ہوں. اس ٹائم پر میں ایک ٹانگ سے تھوڑی سی میری ٹینشن بھی ہے، چلنے میں بھی پرابلم ہے، لیکن میرا یہ دن جو ہے یہ اہم ہے. اگر 5 سال جو ہے نا ہم لوگوں کی خدمت کریں تو میرے خیال سے کہ اس ٹائم پر ہم لوگوں کو اتنی پریشانی نہ ہو. میں نے جو 5 سال دیکھا ہے ان لوگوں کے ساتھ حکومت میں رہ کے یا اس جگہ پہ سیٹ پہ بیٹھ کے، مجھے خاص طور پہ عورتوں کے بہت مسئلے مسائل نظر آئے. عورتیں جو ہیں وہ مردوں سے زیادہ جو گھروں میں رہتی ہیں، کیونکہ ہمارا بلدیاتی نظام ہے وہ آپ کو پتہ ہے، گٹر، سیوریج، گیس، بجلی، پانی انہی پر ہوتا ہے، سڑکیں وغیرہ انہی پر ہوتا ہے. تو ان چیزوں سے زیادہ گھروں میں عورتیں متاثر ہوتی ہیں. تو میں ایک ایز اے عورت کوشش کر رہی ہوں، اپنی طرف سے پارٹیسپیٹ کیا ہے اور انشاءاللہ میں کوشش کروں گی اپنے علاقے کے جو مسائل ہیں ان کو حل کرنے میں پوری کوشش کروں گی. آپ ان مشکل حالات میں عوام کے لیے کیا کرنا چاہیں گے؟ کس طرح یہ مسائل حل کریں گے؟ دیکھیں جی، مسائل کے حل کا سفر تو ہم نے کافی عرصے سے شروع کیا ہوا ہے اور ہم نے کوشش بھی کی اپنی یو سی میں بنیادی انفراسٹرکچر مکمل کرنے کی، محترم جناب سید غنی صاحب کی قیادت میں. مگر اس کے باوجود بھی 100% مسائل حل نہیں ہوتے ہیں. ہمارے علاقے کا سب سے بڑا مسئلہ پانی کا تھا، جو کہ ابھی حل ہونے کے قریب ہے. 60% تک اس کا انفراسٹرکچر مکمل ہو چکا ہے اور کچھ علاقوں میں پانی چل بھی گیا ہے. سب سے پہلے ہم اس علاقے کی پانی کے مسائل کو حل کرنے کی کوشش کریں گے اور ساتھ ہی ساتھ اس کے بنیادی انفراسٹرکچر کو بہتر کرنے کی کوشش کریں گے. بہت شکریہ. تھینک یو. لیکن میں آپ سے یہ پوچھنا چاہوں گا کہ جس طریقے سے مسائل بڑھتے جا رہے ہیں تو یہ ہمارے سیاستدانوں کے لیے، پولیٹیکل پارٹیز کے لیے، اور جو اس وقت لیڈر کھڑے ہو رہے ہیں الیکشن میں، ان کے لیے ان کے پاس کیا حل ہے ان مسائل کا؟ اچھا دیکھیں، یہ تو آپ سمجھتے ہیں کہ بلدیاتی الیکشن ہے، اس میں عام لوگوں کے مسئلے صرف زیادہ سے زیادہ ہمارے یہاں سیوریج کے پانی کے مسئلے، یہ بلدیاتی جو چیئرمین ہو یا کونسلر ہو یہی حل کر سکتے ہیں. اس سے زیادہ ان کے پاس اور کچھ چیز نہیں ہے. ہاں، جو آپ اوروں کی بات کرتے ہیں کہ جیسے ہمارے جنرل اسمبلی کے لوگ ہو گئے یا صوبائی اسمبلی کے لوگ ہو گئے، ہاں ان پر یہ زور بنتا ہے کہ وہ عوام کیا سوچے. جیسے مہنگائی کے بارے میں کہ آج آٹے کا ریٹ کہاں پہنچ گیا، چینی کتنی مہنگی ہو گئی ہے، ان کو سوچنا چاہیے کہ ان کے عوام کے لیے ریلیز کریے. تو اصل میں بنیادی جو لوگوں کے حقوق ہیں، جو پانی سیوریج کے حوالے سے، یہ تو اس چیز کے الیکشن ہے تاکہ وہ اپنی یو سی کی جو گلیاں سڑکیں پکی کرا سکیں. یہ ان کے الیکشن ہے. یہ تو کوئی مطلب اتنا بڑا یہاں کام ہونے نہیں جا رہا. یہ تو صرف جو عام لوگ ہیں، چھوٹے چھوٹے جو ان کے مسئلے ہوتے ہیں گلی کے، وہ حل ہونے جا رہے ہیں. تو ہم سمجھتے ہیں کہ ہمیشہ 4 سال بعد جیسے الیکشن کا ٹائم اور الیکشن کرایا جائے تاکہ یہ لوگ اپنا بنیادی حق دے سکیں، تاکہ یہ بتا سکیں کہ ہم اگر کسی جماعت نے کام نہیں کیا تو یہ دوسری جماعت کو پھر ووٹ دے کے یہ آزما سکتے ہیں کہ بھائی ہم کسی اور کو آزما کے ووٹ دے سکیں. آپ کا کہنے کا مقصد یہ کہ یہ انتخابات کا عمل مسلسل ہونا چاہیے؟ بالکل ایسا ہی ہے، بالکل ہونا چاہیے. بالکل اس میں وہ نہیں ہونا چاہیے کہ بار بار پٹیشن دائر کر کے یا ویسے. اب جب یہ چھوٹے مسئلے ہوتے ہیں اپنے تو اسمبلی کے، یہ سارے جتنے بھی ہمارے لیڈران ہیں یہ ان کے لیے کرتے ہیں. اگر صوبائی اسمبلی کے الیکشن نہ ہو یا جنرل اسمبلی کے الیکشن نہ ہو تو اس کے لیے یہ احتجاج بھی کرتے ہیں اور روڈوں پر بھی ہوتے ہیں. لیکن آج جب بلدیاتی الیکشن کا جب ماحول آتا ہے تو یہ سارے جتنے بھی لیڈران ہیں وہ پھر سوچتے ہیں کہ یہ الیکشن نہ ہو، کیونکہ اس میں عام عوام کے مسئلے حل ہونے جا رہے ہوتے ہیں. ان مسائل کا حل کیا ہوگا؟ ان مسائل کا حل یہ ہے کہ دیکھیں، جب تک اختیارات نچلی سطح پر منتقل نہیں ہوتے اس وقت تک یہ مسائل حل نہیں ہوں گے. سندھ گورنمنٹ کبھی بھی گزشتہ 15 سالوں سے اس چکر میں کوئی پڑی نہیں کہ عوام کے مسائل کو حل کیا جائے. وہ ہمیشہ سے صرف بندر بانٹ میں رہتی ہے اور انشاءاللہ ہمارا یہ پوری کوشش ہے کہ جب یہ ہمارے پاس پہنچ جائیں گے اختیارات تو انشاءاللہ اس کے بعد ہم لوکلی سطح کے اوپر لوگوں کو تقریباً ان کے تمام مسائل کو ہم حل کریں گے.
آپ کا نام اور آپ کا میرا نام تعلق؟ راجہ محمد جاوید ہے. میرا جماعت اسلامی سے تعلق ہے. ناظم انتخاب کی میری ذمہ داری ہے یونین کونسل 6 کے اندر. اختر گنج سے ہمارے کینڈیڈیٹ ہیں یا غیاث احمد عباسی صاحب چیئرمین کے, اور ہمارا پورا پینل یہاں پہ موجود ہے. آپ یہ جو سمجھ رہے ہیں کہ جو آپ کی نئی قیادت آنے والی ہے, کیا یہ کراچی شہر کے مسائل, بلدیاتی مسائل حل کرنے میں کامیاب ہوگی اور کس طرح کرے گی؟ نہیں انشاءاللہ کامیاب تو نظر آ رہی ہے. انشاءاللہ جماعت اسلامی ہر وارڈوں پہ ہر آگے مسئلے میں ہے اور موجود ہوتے ہیں, اور انشاءاللہ حافظ النعیم صاحب کراچی کا میئر بھی بنے گا انشاءاللہ. اور ہمارے یہاں پہ عبدالقیوم سر ہے, ہمارے کورسنل صاحب کھڑے ہوئے ہیں, سیکٹری سے, اور ہمارے انشاءاللہ ان کے وارڈ ہے, ترازو کا نشان ہے, اور انشاءاللہ ہمارے جیت کے جائیں گے. تو آپ یہ سمجھ رہے ہیں کہ اس وقت جو ہے وہ اس شہر کی جو نئی لیڈرشپ ہے, نئی قیادت ہے, وہ جماعت اسلامی کی طرف سے آ رہی ہے, تو کیا ان کے کندھوں پہ یہ زیادہ ذمہ داری نہیں ہو جاتی کہ کیونکہ مسائل بے پناہ اور ان کا حل مشکل سے مشکل تر, کیونکہ آپ کے سامنے شہر کا رقبہ بہت بڑھ گیا ہے. یعنی کہنے کا مقصد یہ ہے کہ جو ہمارے وسائل ہیں وہ کم ہوتے جا رہے ہیں اور مسائل زیادہ ہوتے جا رہے ہیں, تو کس طریقے سے یہ حل ہوں گے؟ یہ انشاءاللہ جب بھی پیپلز پارٹی کھڑی ہوئی تھی اپنے حق پہ کیوں تھوڑا بہت کام کروایا, اور اس ٹائم پہ سڑکیں مڑکے ٹوٹے ہوئے, بارشوں میں بھی ہم نے خدمت کی لوگوں کی, گیس کو, بجلی کو, ہر چیز میں ہم آگے ہوتے ہیں انشاءاللہ. تو عوام کی خدمت یہ پہلا اصول ہے اور یہی آخری اصول ہے, اور یہی جو ہے وہ ان سیاسی جماعتوں کا موقف ہے. تو آپ دیکھ رہے ہیں کہ کس طریقے سے ماشاءاللہ گہمہ گہمی ہے. امید کرتے ہیں کہ یہ الیکشن جو ہے وہ اس شہر کے لیے فائدہ مند ثابت ہوں گے. اس امید کے ساتھ ہی میں آپ سے اجازت چاہوں گا. اللہ حافظ.